خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، یا کہا یہود نے، ید اللہ، ہاتھ اللہ کے، مغلولتن، گردن سے بندھے ہوئے ہیں، خرچ سے روکے ہوئے ہیں، غلت، باندھے گئے، ایدیہم، ہاتھ ان کے، ولعنوا، اور وہ لعنت کیے گئے، بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، ینفق، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، وَلَیَزِیدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کو، ما انزل، جو اتارا گیا، الیکا، تیری طرف، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں، والقینا، اور ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی، اوقدو، انہوں نے بھڑکائی، نارن، آگ، للحرب، جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، بجھا دیا اس کو اللہ نے، وَيَسْعُونَ، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کی، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، المفسدین، فساد کرنے والوں سے، ولو ان، اور اگر بے شک، اہل الکتابی، اہل کتاب، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا، البتہ ہم دور کر دیتے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اقامو، قائم کرتے، التوراۃ، تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا، البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم، ان میں سے، امتن، ایک امت ہے، مقتصدہ،
درمیانی، معتدل، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، ساء کتنا برا ہے، ما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ تفسیر، یہی وجہ ہے کہ ان کی جو قولہم الاسم تھا اس کی زد میں نہ صرف یہ کہ انسان آئے بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ تک بھی جا پہنچا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ بے حیائی اور فحاشی پہ زبان کھولتے کھولتے نعوذ باللہ کیا کہنے لگے؟ یہود کہنے لگے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مغلولہ کا لفظ ہے نا، غین لام لام سے باندھنا، جکڑنا، توق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کڑی بیڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کنایتاً انتہائی کنجوسی مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی ترغیب دی تھی، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون اچھا قرض دے گا، تو یہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ آل عمران آیت نمبر 181 میں آتا ہے نا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اچھا اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، وہ خود خرچ نہیں کر سکتا، وہ نہیں دے سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم باندھے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ان کے اس کہنے پر یہ لعنت کیے گئے، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو خوب خوب انعام و اکرام کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا کچھ خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اس نے عطا کیا تم کو جو بھی تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ بے شک انسان بڑا ظالم و ناشکرا ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں کرنے پہ اور ایسے ایسے لطیفے بولنے پہ اور ایسے چٹکلے چھوڑنے پر بھی ان کے علماء ان کو باز نہیں کرتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے، ان کو منع نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان پہ لعنت کی گئی تھی۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا ان کے اس کہنے پر یہ لعنت کیے گئے، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، زیادہ یا کم۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا۔ یعنی جس طرح کسی لا علاج مریض کو اچھی غذا بھی راس نہیں آتی بلکہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کی اخلاقی حالت اتنی پست ہو گئی ہے اور یہ دل کی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ انہیں قرآن کی نصیحت آموز باتیں بھی راس نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ ان کو الٹا پڑتی، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور ہدایت ان کی اصلاح کی بجائے ان کی سرکشی اور بگاڑ میں اضافہ کر دیتی۔ حالانکہ اللہ کے کلام میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن ان کا جو مزاج بگڑا ہوا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ بغضاء میں عداوت سے شدت ہے، کیونکہ یہ پرفخر نفسیات کے مالک تھے نا، شدید انانیت کا شکار تھے۔ تو جس معاشرے میں انا بہت پائی جائے وہاں لازمی طور پر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپس کے اختلافات ہوں گے۔ اب ذرا امیجن کریں دو لوگ جو انا کا شکار ہیں اگر وہ اکٹھے بیٹھ جائیں کسی بات پر ایگری کریں گے؟ یہاں بھی یہی حال ہے کہ ان کے درمیان عداوت اور بغض آ گیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ بد اخلاق انسان بھی کب ہوتا ہے اور کون عام طور پر ہوتا ہے؟ جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں اور باقی سب چھوٹے ہیں، جس کو جو چاہوں کہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسا انسان
اپنے ساتھ والوں کو دوسرے تیسرے ہر ایک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے کینے اور بغض چھوڑ دیتے ہیں دلوں میں، اور پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ ہمارے درمیان بھی تو مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے نا بغض اور عداوت۔ یہ آیتیں ساری ایک سیکوینس میں آ رہی ہیں۔ پیچھے سے آپ دیکھیں نا، اگر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم ان لوگوں کو مت دوست بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق بناتے، اور یہ کون لوگ تھے؟ اہل کتاب میں سے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ نماز کا مذاق اڑاتے۔ ان کا کام کیا تھا؟ اذان کا مذاق اڑاتے، دین کو کھیل تماشا بنا لیتے۔ پھر اہل اسلام کا مذاق اڑاتے، ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی اکثریت گناہ اور زیادتی کے کاموں میں آگے تھی۔ پھر حرام کھانے پہ بہت عادی ہو چکے تھے۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ کا حال کیا تھا کہ ان کو منع ہی نہیں کرتے تھے، یعنی شروع میں منع کرتے، پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی ویسی اسی چیز کے عادی ہو جاتے، برائی ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور پھر ان کی برائیوں کی شدت یہاں تک بڑھی، بد اخلاقی یہاں تک بڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا، یعنی وہاں تک پہنچ گئے۔ اور پھر ان کو نصیحت کی جاتی تو اس کو الٹا لیتے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر آپس میں بھی عداوت اور بغض آ گیا۔ یہ نتیجہ ہے، انجام ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں عداوت اور بغض ہے آپس کا، تو اس کے پیچھے بھی یہ ساری کہانی۔ کوئی ہے چیز جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں نہ ہو؟ کوئی نظر آئی آپ کو ایسے؟ سب کچھ جو اس کی بات ہو رہی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری اپنی بات ہو رہی ہے۔ مذاق کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا نا، وہ بھی دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے۔ گالی دینے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ اس سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی، عداوت دشمنیاں جنم لیتی۔ زیادتی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ اس سے آپس میں پھوٹ پیدا ہوتی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کیسے کیسے باہم پھوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی سب کو اکٹھا کر سکتی، توحید سے ہی اتحاد آتا ہے۔ اتحاد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ توحید سے۔ جب سب اس سے جڑ جاتے ہیں نا تو پھر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اور جب توحید کی بجائے شرک آتا ہے، انا پرستی آتی، تکبر آتا ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اوپر مان کرتا ہے اور اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکانا چاہی، اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کا دل پسند مشغلہ کیا تھا؟ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کریں۔ یعنی زمانہ نبوت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار انہوں نے ایسی حرکات کی۔ مثلا ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ میثاق مدینہ میں جو شرائط رکھی تھی اس کی بارہا خلاف ورزی کی۔ مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، یعنی دشمنوں کو جنگ پر اکسایا۔ بدر اور احد میں ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ قریش کے ساتھ تھیں۔ جنگ احزاب میں مختلف قبائل اور قریش کو نہ صرف یہ کہ مل کے جنگ پہ ابھارا بلکہ ان کی ہر طرح سے درپردہ مدد بھی کی۔ جنگ احزاب، آپ کو معلوم ہے احزاب کس کی جمع ہے؟ احزاب حزب کی جمع۔ حزب کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو۔ یعنی ہر طرف سے گروہ مدینہ پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور ان کو اکسانے والا کون تھا؟ یہی لوگ تھے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کی ظاہری مدد کی بلکہ درپردہ بھی ان کی مدد کرتے رہے۔ اور آپ جانتے کہ جنگ احزاب مسلمانوں میں بہت بھاری وقت تھا، کھانے کی کمی تھی، سخت سردی تھی، مالی مشکلات تھیں، اور مسلمان بری طرح آزمائے جا رہے تھے۔ آپ پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، بری طرح ہلا مارے گئے تھے۔ تو یہود نے ان حالات کو اپنے لیے ایک آئیڈیل سچویشن سمجھا، اور قریش کو یقین دلایا کہ وہ حق پہ ہیں، لہذا وہ لشکروں کو حملے کے لیے لے آئیں۔ ابو سفیان کو کعب بن اشرف نے یقین دلایا تھا کہ تم حق پہ ہو اور حضور کے پیروکار نعوذ باللہ گمراہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ کی نوبت ہی پیش نہ آنے دی۔ جنگ احزاب عملی طور پر ہوئی ہی نہیں، اور آندھی طوفان نے ان کے لشکروں کے خیمے اکھیڑ دیے اور ان کو واپس جانا پڑا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ اور ویسے بھی پیچھے آپ پڑھ چکے نا شماس یہودی کا واقعہ، کہ انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج آپس میں بہت پیار محبت سے بیٹھے بات کر رہے تھے،
وہ بوڑھا یہودی پاس سے گزرا، اس کو بہت برا لگا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے اتنا لڑایا اور ہمارا اسلحہ بکتا تھا، اب یہ دونوں آپس میں جڑ گئے ہیں تو ہمارا دنیاوی نقصان بھی ہے اور ڈر ہے کہ یہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں۔ تو اس نے جا کے کسی کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس بیٹھ کے جنگ بعاث کے شعر پڑھو، کیونکہ اس جنگ کا جب ذکر بھی ہوتا تو لوگ بھڑک اٹھتے تھے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، ماضی کا غصہ ان کو ستانے لگتا۔ اور اس نے ایسا ہی جا کے کیا، وہ شعر پڑھنے شروع کیے، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان ایک نفرت و عداوت پیدا ہوئی۔ قریب تھا کہ وہ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی اور ایک جنگ کی شکل میں بدل جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی اور آپ نے ان کو اس سے روک دیا۔ یعنی قریب تھا کہ جنگ بھڑک اٹھتی، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، اللہ نے اس کے ختم کرنے اور بجھانے کا سبب پیدا کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک نفسیات ہے، آپس میں بھی بغض و عداوت رکھنا اور دنیا میں جنگ بھڑکائے رکھنا۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ کو مفسد لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اب ایک دوسرا کام بتایا جا رہا ہے، اگر یہ اہل کتاب آمنو ایمان لے آئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کیونکہ باقی ایمان تو تھا، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ہم نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے۔ لیکن مانے تو تب نا، اصل میں ساری گمراہی کا سبب جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی اور انا پرستی۔ سب کچھ مانتے تھے، ایک آپ کو ماننے میں کیا مشکل تھی، لیکن انا کا مسئلہ تھا نا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی جتنی بھی برائیاں اور کمزوریاں ہیں ان کا علاج اللہ کے خوف میں ہے۔ جس دل میں خدا کی عظمت، خدا کا خوف ہوگا، اس سے پھر انا باقی نہیں رہ سکتی۔ اور ان کو وعدہ بھی کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہوگا اس کے لیے دگنا اجر ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ تورات قائم کرتے، کیا مطلب ہے قائم کرتے؟ یعنی تورات کا اتباع کرتے، اس کے احکام کی پابندی کرتے، اور اس میں بھی ہے کہ آخری نبی کو مانو، اس بات کو مان لیتے۔ یعنی اگر واقعی یہ اہل کتاب ہے تو کتاب کی پیروی ان کو کرنی چاہیے تھی، ان کی تو کتاب بتا رہی تھی کہ آخری نبی کو ماننا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات قائم کرتے، یعنی زندگی کے معاملات سے اس کا تعلق قائم کرتے، وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو بھی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، یعنی اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ آیا، یعنی اسلام قبول کر لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے کھاتے، یعنی آسمان سے بارشیں برستی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زمین ان کے لیے خزانے اگلتی، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، معتدل بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اگرچہ یہ وعدہ اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کتاب کو قائم کرے، یعنی کتاب پر عمل کرے، تو اس سے انہیں دنیا کا فائدہ حاصل ہو، لیکن صرف مخصوص لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں، یہ حکم عام ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ جو شخص ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اس کے برے حالات دور کر کے اچھے حالات سے بدل دے گا، اور اگر وہ کتاب پر عمل کرے تو پھر اس کے لیے آسمان رزق برسائے گا اور زمین رزق اگلے گی۔ پیچھے کی باتوں کا جواب آ گیا نا۔ دین پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کتاب پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دنیا چھٹ جائے گی، مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ ہاں وہ تو ٹیسٹ کرنے کو ضرور آئیں گی، کیونکہ ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، کہ نہیں ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے نا۔ اگر امتحان کے بغیر ہی آپ کو انعامات دے دیے جائیں تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ زیادتی ہوگی۔
تو اگر کوئی شخص اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی نعمتیں آتی ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، ایک وہ وقت تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ کرتے تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ دنیا بھر کے خزانے ان کے قدموں میں سمٹ آئے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. مقتصدہ، مقتصدہ کا لفظ قاف صاد دال سے ہے، قصد اقتصاد سے ہے، اعتدال فی العمل کو کہتے ہیں، افراط و تفرید سے محفوظ راستہ، وہ طریقہ جو مقصد کی طرف لے جائے، یعنی سیدھے رستے پر قائم ہے. ان میں سے کچھ لوگ معتدل ہیں، سیدھے رستے پر قائم ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگ. 8-9 لوگ تھے بس یہود میں، زیادہ نہیں تھے، لیکن اکثریت ان کی بد عمل ہے. اب یہ جو بات ہے نا اس کو قائم کرنے کی، کس کو؟ کتاب کو قائم کرنے کی. اس سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب کو قائم کرنا کیا ہے. اقام التورات. میرا سوال یہ ہے کہ کتاب کو قائم کرنے سے مراد کیا کتاب کے قوانین کو نافذ کرنا ہے یا کچھ اور بھی؟ یہاں سے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہوں گی. ہمارے ہاں بہت عرصے سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اسلامی نظام قائم کرو. سنا کبھی آپ نے؟ میرا سب نے سنا ہوگا، ہاں بہت سنا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی وہ نظام کیا ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، اور کیسے قائم ہوتا ہے، اور کس پر قائم ہوتا ہے. اسلام کس کے لیے، کہاں نافذ ہونے کے لیے؟ انسانوں پہ یا بلڈنگز پہ؟ ہاں انسانوں پہ نا. عموماً ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم اسلامی نظام یا اسلام کے قائم کرنے یا کتاب کے قائم کرنے کی بات کرتے تو ہم اس سے مراد صرف اس کے لیگل احکامات لیتے ہیں، اس سے مراد حدود لیتے ہیں. حد زنا قائم کرو، حد قتل قائم کرو، اس سے مراد صرف عدالتی نظام کی اصلاح لیتے ہیں. یہ صرف لوگوں کی مار پیٹ ٹھکائی کرنے کے لیے کچھ قوانین بنانے کی بات کرتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے شروع کیا تھا؟ کہاں سے آغاز کیا تھا؟ مثلاً آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، چھوڑیے آپ ملک کو، اپنے گھر کو دیکھیے. آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، کیسے ٹھیک کریں گے اس کو؟ مار پیٹ کے ٹھیک کریں گے؟ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کو بتائے، سکھائے، سمجھائے بغیر صرف ڈانٹ ڈپٹ جھڑک مار سے آپ اس کی اصلاح کریں گے؟ ہو جائے گی؟ اگر میں اس کو مزہ چکھاتی اس کو ڈسپلن میں کس کے رکھوں گی، دیکھیں تو یہ جاتا کہاں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو نافذ کرنے سے اتنی خیر آتی ہے کہ جیسے 40 دن بارش برسنے سے. قانون اسلام کے مطابق ہو تو اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن قانون چلائے گا کون اور کس پر چلایا جائے گا؟ بندوں پر نا. تو جب چلانے والے خود ہی مسلمان نہیں ڈھنگ کے تو قانون کا حال کیا ہو جائے گا؟ آپ گاڑی دے دیں کسی ایسے شخص کو جو اناڑی ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں، وہ کیا کرے گا اس کو؟ چاہے بہترین سے بہترین گاڑی دے دیں اس کو. نظام افراد کے لیے ہوتا ہے. جب تک افراد میں صلاحیت نہ ہو نظام نہیں کام کیا کرتے. ہر سسٹم کو افراد چاہیے، انسان چاہیے. انسانوں کی تیاری کے بغیر سسٹم بیکار ہوتا ہے. آپ کے کمپیوٹر میں کتنا اچھے سے اچھا سسٹم ہو، لیٹسٹ ہو، لیٹسٹ پروگرامز ہو آپ کے پاس، آپ آن کرنے والے نہیں ہوگے، آپ بٹن پریس کرنے والے نہیں ہوگے، کلک کرنے والے نہیں ہوگے، کیا ہوگا؟ اس طرف توجہ ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ کتاب پڑھنے پہ خوب زور ہے، پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے، یعنی اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے. اصل کام کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، اپنی زندگی اس کے مطابق کریں. اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو لوگوں کے اندر. اہل کتاب نے یہ سب کچھ کیا تھا، انجام کیا ہوا؟ آج ہم بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. آخر میں اصلاح کا طریقہ بتا دیا گیا، پیچھے ان کی برائیوں کا ذکر، پھر ان کو اصلاح کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. یہ کر لو تو دیکھو کتنے فائدے ملتے ہیں تم کو. جنت کی بات نہیں یہاں کی گئی، اس کی بات ہے دنیا کی بات.
دنیا میں تم فائدے دیکھو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.